السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ ابھی فروغ نسیم صاحب کو آپ سن رہے تھے، وہ یہ بتانے کی کوشش کریں اس فیصلے کے ذریعے کہ شاید کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنا حکومت کی اب ذمہ داری ہے، اور یہ کہ مشرف صاحب جہاں جائیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی آئینی معاملات ہیں، تھوڑے سے سیاسی معاملات بھی بیچ میں ہیں۔ مشرف صاحب نے آج 15-20 منٹ کی تقریر بھی کی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ملک میں جو ایمرجنسی کے نفاذ کے وقت دوسرے لوگ شامل تھے ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ملزم کو باہر بھیجنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جن کی والدہ یا والد بیمار ہیں، ایسے لوگوں کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا۔ جاوید ہاشمی صاحب کا کہنا تھا کارگل پر بھی کمیشن بنایا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکیں۔ کارگل کی جنگ میں بچوں کو مروانے والے آج ملک کی خدمت کی بات کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آج بہت سی تقریریں ہوئی ہیں اس ایشو پر، اس پر بات کریں گے اپنے ہم آج کے پروگرام تھوڑے سے، جیسے میں نے کہا آئینی معاملات بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ امینہ دولتانہ صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، اور مشرف صاحب کا دور تو بڑے قریب سے دیکھا آپ نے، سٹارٹنگ فرام 12 اکتوبر، بہت قریب سے دیکھا انہوں نے۔ شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل راشد قریشی صاحب ترجمان رہے پرویز مشرف صاحب کے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سید الزمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر اجازت دیں میں یہ آئینی اور قانونی معاملات ان کے ساتھ ذرا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھے تو صحیح کہ مشرف صاحب کے وکیل ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ کورٹ کا آرڈر ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس آرڈر کو آپ مجھے سمجھا دیں کہ کورٹ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ مشرف صاحب کے وکیلوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کورٹ انٹیریئر منسٹری کو یہ کہہ رہی ہے ان کو جانے دیں۔ سنیے گا سر، اگر اجازت ہے، آپ نے کیس پڑھا ہے ویسے ڈیٹیل فیصلہ ججمنٹ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے ڈیٹیل ججمنٹ تو نہیں پڑھا۔ اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو پڑھ کے۔ وہ کہتے ہیں it is true that mere pendency جی وہ آپ وہ پورشن پڑھ دیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ it is true that mere pendency of a criminal case does not restrict an accused from travelling abroad as has been held in Mian Tahir Jahangir versus Federation of Pakistan. The name of a person on exit control list also has the power to review such decisions. The government, federal government places the name on the exit control list, also has the power to review such decisions as mandated by Section 3 of the Exit from Pakistan Control Ordinance. The court has not passed an order to place the name of an accused on exit control list. Therefore, the federal government cannot refuse to review its decision merely because of the pendency of the case. یعنی یہ کیس پینڈنگ ہے، عدالت کے سامنے ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو سننے سے یا اس کو ریویو کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ سر ذرا یہ بتائیے کہ کورٹ کیا کہنا چاہ رہی ہے اس میں؟ سر دیکھیے، کورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آرڈر نہیں کیا ان کو ECL میں ڈالنے کا۔ اس سے طریقہ کار عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نوعیت کا کوئی سنگین جرائم کا کیس کسی عدالت میں موجود ہو تو وہ عدالت خود آرڈر کرتی ہے کہ اس کو اس ملزم کا نام جو ہے یہ ECL میں ڈال دی جائے تاکہ یہ ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں دوسرا معاملہ ہے، یہاں کورٹ یہ کہہ رہی ہے ہم نے ان کا نام ECL میں نہیں ڈالا، بلکہ ان کا نام ECL میں ڈالنے والے فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کو منسٹری آف انٹیریئر کہتے ہیں۔ تو یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنی ثوابدید کے اوپر اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سر مشرف صاحب کے وکیلوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اب آپ اس کو نکالیں، کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ مشرف صاحب کہاں ICU میں تھے، وہ اس طرف میں آتا ہوں ذرا کل کے واقعات کے اوپر، لیکن کیا واقعی یہ ڈائریکشن ہے حکومت پاکستان کو، انٹیریئر منسٹری کو؟ ایک لائن اور مجھے سمجھا دیجیے گا سر۔ It is further made clear that کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ اب یہ سنیے گا سر، unless an accused is in custody, a criminal case cannot restrict his movement. یہ بھی عدالت کے فیصلے میں لکھا ہے کہ جب تک آپ حراست میں آپ کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ یا روکا نہیں جا سکتا۔ کیا یہ عدالت پھر یہ کہہ رہی ہے کہ مشرف صاحب کو جانے دیا جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ کیا انٹرپریٹیشن؟ سمپل بات یہ ہے، وہ اس کا انٹرپریٹیشن صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے کیونکہ ان کو ECL پہ نہیں ڈالا، اس لیے ابھی ECL پہ نکالنے کا کام جو ہے وہی اتھارٹی کرے گی جس نے ان کو ECL پہ ڈالا ہے۔ یہ اس کا صرف اتنا ہی اس کا ریپرکشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک کہ اس مقدمے کا تعلق ہے، اگر ECL سے نام ان کا نکال دیا جائے اس کے باوجود بھی کورٹ کو اس بات کا اختیار موجود ہے کہ سنگین نوعیت کا یہ کیس ہے، اس کے باوجود وہ کہہ سکتی ہے کہ ان کو باہر جانے سے روکا جائے، اور پھر اس وقت دوبارہ ان کو ECL پہ ڈال سکتی ہے۔
سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے یہ چیزیں، یہ جو آپریٹو کلوزز ہیں، اس کو پڑھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈائریکشن ہے کہ ان کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جائے، یا جی نہیں، اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن؟ جی بالکل نہیں، یہ میں ایسا کوئی تاثر میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ کورٹ نے ان کو ڈائریکٹ ہے کہ آپ ان کو ای سی ایل سے نام نکال دیں. لیکن راستہ تو دکھایا نا سر. راستہ دکھا دیا کہ آپ نے ڈالا تھا، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ای سی ایل سے ان کا نام نکال دیں، لیکن ای سی ایل سے نام نکالنے کا کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہ کام ہمارے ہدایت کے مطابق نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، وہ خود نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہ ذرا سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں. کل کی خبر آئی کہ مشرف صاحب آئی سی یو میں ہیں. اسے سمجھے سارے یہ کہ کل مشرف صاحب آج کورٹ میں نہیں آئیں گے. آج وکیل بدلے، جو ناسٹی وکیل تھے، جو ججوں پہ الزامات لگا رہے تھے، وہ وکیل سارے سائڈ پہ ہوئے. فروغ نسیم صاحب ایک پولائٹ فیس سامنے آئے. اکرم شیخ صاحب نے بھی کہا ماں تو ماں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. وہ ڈیل ہوئی ہے یا ویسے ہی بس کیس ہونا کیا چلے گا انشاءاللہ؟ نہیں جی، کیس چلے گا اور کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، ویری کلیئرلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. قانون ایک ہے، اور قانون یہ نہیں کہ سویلین آ جائے تو وہاں پر ماں آ جاتی ہے. کسی کا باپ بھی تھا جو فوت ہوئے تھے، جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کو نہیں آنے دیا تھا. میاں شریف صاحب کی بات کریں، میں وہاں پر کھڑی تھی، لاوارثوں کی طرح ان کی میت آئی تھی میری تو آنکھوں کے سامنے سب کچھ. کتنے لوگ تھے جنازے میں ویسے اس میں؟ جنازے میں تو چند لوگ تھے، کیونکہ ایسے وقتوں میں چند ہی لوگ. میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگ آتے ہیں اور وقت پرست بھاگ جاتے ہیں اس جی جی، وہ چند ہی لوگ تھے، مگر ہم تھے وہاں، ہم نے وہ چیز دیکھا، ہم وہ تاریخ کے گواہ ہیں. میں اس وقت بھی ساتھ تھی بی بی کلثوم کے، جب ہماری گاڑی اٹھائی گئی اور 11 گھنٹے اس گاڑی کو لٹکایا گیا. یہ خدمت خلق ہو رہی تھی، یہ ملک کی خدمت ہو رہی تھی کہ خواتین کو 11 گھنٹے گاڑی میں، اس میں جوید ہاشمی بھی تھا، اس میں صفدر صاحب بھی تھے، ہم چاروں بندے وہاں بیٹھے تھے اور 11 گھنٹے ہمیں ایک گاڑی میں بند کیا. اور وقت کون سا تھا؟ جولائی 4. کتنی گرمی ہوتی ہے. جی جی، مگر ہم نے بھی کہا کہ نہیں. اب رول آف لا آپ کہتے ہیں، اب بھی رول آف لا ہوگا؟ نہیں جی، رول آف لا ہونا چاہیے. کیا ایک قانون ہے کسی فوجی کے لیے اور ایک قانون ہے سویلین کے لیے؟ جب مجھے گھسیٹا جاتا تھا سڑکوں پر، جب جوید ہاشمی کو جیل میں پھینکا گیا، جب خواجہ آصف کو جیل میں پھینکا گیا، جب اسحاق ڈار کو جیل میں پھینکا گیا، جب سعد رفیق کو جیل میں پھینکا گیا، کیا اس وقت ایک علیحدہ قانون تھا؟ پرویز رشید صاحب کے اوپر کافی تشدد کیا. پرویز رشید کو مارا گیا اور جس طریقے سے پرویز رشید نے وقت گزارا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا معلوم ہے. 8.5 سال میں اپنے گھر میں اکیلی عورت رہتی تھی، میرے ملازموں کو آ کے رات کو مارتے تھے، اور پھر مجھے اٹھا کے جیل میں ڈالا اور میرے خاوند کو بھی ساتھ ڈال دیا. اس کا کیا قصور؟ میرا تو تھا، میں تو لڑ رہی تھی جمہوریت کے لیے، میں جنرل مشرف کے خلاف لڑ رہی تھی. یہ بیٹھے ہیں لوگ جو اس وقت ساتھ تھے، میں لڑ رہی تھی. I fought with him. مجھے ڈالا ٹھیک ڈالا، میرے میاں کو کیوں ڈالا؟ اور پھر ہتھکڑیاں لگائی، پھر ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جایا جاتا تھا، پھر ہمیں ویگنوں میں اس ہیٹ میں بند کیا جاتا تھا. ہمارے لیے علیحدہ قانون ہے، اینڈ فار اے فوجی کوئی علیحدہ قانون ہے. اس کا جواب ایک بریک اگر اجازت ہے، بریک لے لیتے ہیں، اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بڑے سخت بیانات آئے ہیں حکومت کی طرف سے. تیمینہ بی بی کے بیانات تو بات آپ نے سنی. خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رعایت نہیں دی جائے گی کسی کو. انہوں نے کہا کہ اگر والدہ بیمار ہے تو ہم ایئر ایمبولنس دے سکتے ہیں اگر ان کو آپ پاکستان میں لانا چاہیں، لیکن مشرف صاحب کو باہر نہیں جانے دیں گے. لیکن کیا واقعی جو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس فیصلے کو دیکھ کر کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آیا، راتوں رات آئی سی یو سے مشرف صاحب عدالت آئے، عدالت سے کچھ ریلیف ملا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا سر. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سر پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کی بات سنی آپ نے تیمینہ بی بی کی. واٹ از، میں ان سے ذرا پوچھنا نا ٹیک ہے، واٹ ڈو یو تھنک واٹ شی از سیئنگ کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے؟
اگر میں نہیں جا سکتا تو کوئی اور بھی نہیں جا سکتا. لیوریج دینی چاہیے, کیوں دینی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کس بیس پہ آج کیس جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جو میں نے باتیں سنی مجھے تو اس میں سے سب چیزیں یہ نظر آئیں کہ ہم بدلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, دیکھیں نہیں بات تو سنیں. آپ کے لیڈر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں, میں نے معاف کر دیا, جو میرے ساتھ ہوا انہوں نے تو بہت سکور کیے پوائنٹس, یہ نیشن کے سامنے کہا آن ریکارڈ. آج اگر آپ بیٹھ کے ایک ایک انسیڈنٹ کو گنیں تو پھر پلیز یہ کلیئر کر دیجئے کہ یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ شاید پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تھی. تو دیٹ از نمبر 1 پوائنٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. یہ لا کی باتیں نہیں ہیں, جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ لا کی باتیں نہیں ہیں کہ جی دھوپ میں کھڑے تھے تو پریشانی ہو گئی تو کار میں تھے, تو اس پہ میں کامنٹ بھی نہیں کر رہا. رول آف لا کی بات. ایکسکیوز می, لسن ٹو می, لسن. اب میرے آرام سے میری بات سنیے گا کیونکہ میں نے بھی آرام سے سنا. تو اس کو طریقے سے پہلے تو ہینڈل کر لیں, پرنسپل کے طور پہ ڈیسائیڈ کر لیں, اصول کی بات کریں. دوسری بات کہ اب آپ آ جائیں آج جو یہ بات ہوئی ہے, اور کیا میں یہ پھر یہی سمجھوں کہ اگر آپ نے جیسے کہا کہ معاف کر دیا تو آپ نے تو 99 کو ٹچ ہی نہیں کیا, شاید ہم سمجھے کہ معاف کر دیا. گو وہ ڈوئل ایجڈ سورڈ ہے, 99 کو ٹچ نہ کرنا, تو اب دنیا دیکھے گی نا جی. اب تو مقدمہ چل پڑا, آپ کہتے تھے وہ آئے. I will have to say what I have to say. You can then say in your own turn because I don't. چلے آپ بات کرنے میں ان کے بعد آپ کو موقع. نہیں, I have to be heard. 99 کہ اگر بات ہم یہ سمجھے, میں بات کر رہی ہوں, میاں صاحب نے تو بات ہی نہیں کی. میاں صاحب میں بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کرنے دیجئے پلیز. You talk in your own turn. میاں صاحب has not said a word. ماشاء صاحب مسئلہ یہ سر, آپ اپنا بات کریں, وہ یہ کہہ رہی ہے وہ فیکچولی کریکٹ کر رہی ہے, یہ نقطہ نظر ان کا ہے, نواز شریف صاحب کا نہیں. میں ریلیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک, میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے, میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ معاف کر دیا. میں آپ کو اپنی پوائنٹ آف ویو دیکھیں پھر وہی ذاتیات. ارے بھائی ذاتیات کی بات ہی ہے نا کہ مجھے آنے نہیں دیا گیا. پرائم منسٹر معاف نہیں کر سکتا. نہیں, انہوں نے کہا, یہ کہا انہوں نے آن ریکارڈ ہیں. اب اس کو آگے چلنے دیں. آپ کہہ دیں کہ میں معاف نہیں کرتی, ایز اے پرسن انہوں نے کہہ دیا. آگے چلنے دیں. اب 9 رول آف لا کیا سپریم ہے نا, یہ رول آف لا ہے, یہ کہ قانون کا اطلاق سب پر. اب میں میں اسی بھی بات کر رہا ہوں. رول آف لا کی بات یہ ہے کہ اسپیکولیشنز تھیں تھرو آؤٹ مقدمے میں. فوج نہیں آنے دے گی, فوج نے گارڈ کر رکھا ہے, مقدمے کے لیے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا 16 مرتبہ میں عدالتوں میں جا چکا ہوں اور گئے ہیں. آج وہ فائنلی بھی آئے اپنے, مطلب آپ نے فرض جرم عائد کر دی نا. مقصد یہ ہے کہ یہ سپیکولیشن بیس ساری تھیوری اور فلسفی آج وہ ختم ہو گئی. اب اس پہ کم از کم آپ بات نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ٹاک ہاؤ ڈو وی پروسیڈ فرام ہیئر. میں اس پہ آتا ہوں, اسپیکولیشن ختم ہو گئی. میں ذرا ان سے ایک اسپیکولیشن کی بات, میں نے آگے چلنا ہے بیکاز آئی ہیو کم ٹو دی پوائنٹ. ضرور. اوکے مشرف صاحب, سر فارم ہاؤس میں ہاسپٹل میں اس وقت میں نے سنا فارم ہاؤس, میں نے تو سنا فارم ہاؤس چلے گی شاید. اچھا, مجھے یہ خبر نہیں ہے, یہ پھر خبر آپ دے رہے ہیں. جس طرح پرویز رشید صاحب کو نہیں پتا ہوتا ہے, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے چیزوں کا, اس لیے مجھے یہ علم نہیں ہے. پہلی نہیں, مجھے تو بہت کچھ نہیں پتا ہوتا. میں اس بات پہ ہی آنے لگا. یو سی, تہمینہ بی بی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک ایموشنل ہو کے چیخ کے بات کر کے اور اس طرح اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہیں جہاں ایز اف قیامت آ گئی تھی. میں ان کو یاد کراتا ہوں, پرویز مشرف کا دور تھا. یہ ہوائی جہاز پہ میرے ساتھ ایک لاہور میں یہ ٹریول کر کے یا اتری تھی یا ہم جہاز پہ جا رہے تھے, جب انہوں نے مجھے سائڈ پہ لے جا کے کہا کہ جی وی وانٹ ٹو ڈسکس تھنگز, گل کرو. I have never said that to you. Hold on. I have never said that to you. یا تو یہ زندگی میں نہیں کہا. وہ جتنی زور سے چیخیں گی اس کو 10 گنا زور سے میں چیخ سکتا ہوں, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. I think that this is very wrong. اگر یہ آج جب خود بولتی ہیں اور دوسرا نہیں بولتا, چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا. My actions have proved. اگر میں نے ان سے بات کرنی ہوتی, میرے actions have proved not once but many times over کہ میں نہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی, نہ میں ان کی کسی بات پر agree کرتی تھی. Only thing I have agreed on is that there should be democracy. Musharraf was a traitor.
I have said it not once, but many times over. नहीं, मुशर्रफ साहब ने आज तक अपनी उसमें कहा कि मुझे गद्दार ना कहा जाए। वो He says that I it makes think no कि difference. काशिफ, वो it's pointless. ट्रेटर है। You see, traitor. अगर तो हम तो ट्रेटर तो ये भी हैं, सबसे बड़ी ट्रेटर ये हैं, मैं कहता हूं ये ट्रेटर हैं, बात इससे तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, कोई आपस में डिस्कशन नहीं होगी। ये ट्रेटर हैं, ये जो मर्जी कहती रहे, ये ट्रेटर हैं। You see, अगर ये कहना है, अगर चीख चीख के कहना है तो हम भी चीख सकते हैं। हाँ, वो she's a female, so one keeps quiet. You see, झगड़ा करना है तो कोई, इन्होंने एक बार पहले भी हम एक डिस्कशन में गए, दो फौजियों को बुला लिया मेरे साथ। अब ये फौजियों को बुला लिया, फौजियों को बुला लिया। एक पहले भी एक्सप्रेस चैनल पे ये आई थी और एक ऐसा ड्रामा इन्होंने पेश किया, ISI ने मुझे ये कर दिया, ISI ने मुझे वो कर दिया, मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैंने कहा आई कैन नॉट बिलीव दिस, बट ये कसमें खाने लग पड़ी। मैंने कभी कसम नहीं खाई। ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, फिर शायद झूठ बोल रही हूँ, फिर कसम नहीं खाई। अच्छा, पर्सनलाइज करने से ये फायदा कि हम वापस आ जाए शुरू में। हाँ, मसला ये इसमें डिबेट करें ना, डिबेट करें इस पे जो आज हुआ है। प्लीज इनिशिएट द डिबेट ऑन दैट सब्जेक्ट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्शन? लेट मी गो टू द पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस। मैं अच्छा सॉरी, नाउ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आज ARY पे 5 बजे के प्रोग्राम में रोहेल असगर साहब, who I hope belongs to PMLN, he does, ने आके कहा कि हमने ECL पे नहीं रखा है मुशर्रफ साहब को, कोर्ट का ऑर्डर है सर, कोर्ट ने रखा है। ठीक है जी, यहां आज आप मुझे पढ़ के सुना रहे हैं कि ये वाला कोर्ट नहीं है, वो दूसरा कोर्ट, इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर को सिंध हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंटरम सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया हुआ। राइट, आज ये जो आपने पढ़ के सुनाया कि नहीं फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक दे आर ऑल कंफ्यूज्ड। लॉ इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग। मैं आपको यकीन माने, इस वक्त सारे वकील अपने अपने दलाइल दे रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को ECL से नाम हटाने की बात की गई है, ये बात नहीं की गई है। वो जो मैं सैयदुल सिद्दीकी साहब से पूछा था, नोबडी अभी आपके वकील जो मुशर्रफ साहब के थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं जी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। सैयदुल सिद्दीकी साहब को आपने सुना, वो कहते हैं ये ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर कुछ और। अब देखे कानून के ऑर्डर की बात की नाक है, जजमेंट आपके सामने है, जजमेंट ही की बात कर, तो इस जजमेंट से पढ़े ना जो कुछ कोर्ट ने कहा है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वर्ड्स हैं, ये बहुत क्लियर है, ये कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं है जिसको आप और मैं समझ ना सके। और चीफ जस्टिस पेंडेंसी का क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है कि अनलेस समवन इज इन द कस्टडी ECL may not apply। उसमें ये भी लिखा है सर, पढ़े ना, फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू रिव्यू। वो ये आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, नहीं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं डाला ECL में। पहली बात वो कह रहे हैं हमने नहीं डाला। This court has not passed an order to place the name of the accused on exit control list. Yes. Therefore, the federal government cannot refuse to review its decision. Agreed. अब मसला ये review its decision. नहीं। So it's a decision of the federal government. Yes, it is the discretion, but at the same time वो साथ लॉजिक ये दे रहे हैं कि किसी के pendency of the case is not necessary a justification। मैं और तमीना बीबी बैठ के आपको टैक्टिक्स ऑफ वॉर बताएंगे तो आप कहेंगे यार साडी फील्ड है, सानू ना दसो तुसी। अरे नहीं, मैं तो सैयदुल सिद्दीकी साहब को सीरियसली लूंगा ना इस केस के ऊपर। फिर इसमें ये भी उन्होंने कहा कि unless someone is in custody, the ECL his or her name being put on ECL is not justified। ठीक, तो ये दो कोर्ट के जजमेंट के पास है। सैयदुल सिद्दीकी साहब से दोबारा सैयदुल साहब अगर इजाजत है सर, सैयदुल साहब कस्टडी में नहीं है और उन्होंने उनको नहीं, तो कोर्ट ने ये नहीं समझा कि उनको ECL पे डालें, गवर्नमेंट ने। सैयदुल सिद्दीकी साहब, आपको मैंने 2 चीजें जो पढ़ के सुनाई थी, क्या आपका ओपिनियन अब भी यही है कि उनको ECL पर नहीं होना चाहिए या ECL पर होना चाहिए सर? देखिए, ECL पे नहीं होने का सवाल नहीं होता, इसलिए कि ECL पे तो है, ठीक, ये सबको पता है कि ECL में उनका नाम है। तो इसलिए ये इस जजमेंट को आप उस तनाज़र में देखें कि ECL पे एक मुलजिम जो कि कोर्ट में पेश हुआ है वो ऑलरेडी ECL पर है, तो क्या कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ये ECL खत्म किया जाए? तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, ऐसा ऑर्डर नहीं। That's a former chief। आपकी विसातत से सैयदुल साहब ये फरमाइए कि हुकूमत ने कहा कि ये मामला कोर्ट के सुपुर्द है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोर्ट जो फैसला करेगा वही हम उसको मानने पे जो है वो रजामंद होंगे। कोर्ट ने एक आदमी को ECL पे नहीं डाला,
کیا یہ حقانی صاحب کے کیس میں کورٹ نے سے سمجھتے ہوئے کہ مقدمہ ایسا ہے کہ جس پہ ای سی ایل پہ ڈالنا ضروری ہے، کیا کورٹ کو ای سی ایل پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا؟ اور اگر ای سی ایل پہ انہوں نے نہیں ڈالا، حکومت نے کورٹ ڈالا، اور اب کورٹ یہ کہہ رہا ہے، یعنی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو ای سی ایل پہ ہونا چاہیے، مقدمے کی نوعیت کے اعتبار سے کیا یہ فیصلہ کورٹ کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے کیوں نہیں ڈالا؟ جواب دیں، انہوں نے کیوں نہیں ڈالا؟ دیکھیے کورٹ نے تو ان کو ای سی ایل پہ نہیں ڈالا. کیوں نہیں ڈالا؟ اس لیے بالکل واضح ہے. کورٹ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ڈالا یہ تو کورٹ بتائے گی کہ کیوں نہیں ڈالا. وہ تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. یا ہو سکتا ہے کہ جس وقت کورٹ میں یہ مقدمہ پیش ہوا ہو وہ آلریڈی ای سی ایل پہ ہو. جی سر پہلے سن لیجئے گا سر، دوبارہ معافی چاہتا ہوں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کا فیصلہ یا انٹیریئر منسٹری کا فیصلہ؟ سر جی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. آپ نے جو پڑھا ہے اس میں کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ اختیار ای سی ایل سے نکالنے کا اس اتھارٹی کو ہے جس نے اس کو ای سی ایل پہ ڈالا ہے. بس میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کورٹ نے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ان کو ڈالا. حقانی صاحب کے کیس سے کمپیئر کر لیجئے، اس میں انہوں نے ڈالا تھا، اس میں کیوں نہیں ڈالا؟ یہ کیوں نہیں ڈالا، یہ دیکھیے کیوں نہیں ڈالا اس کا جواب تو کورٹ دے گی. آپ جورسٹ ہیں، اور اگر ان کو کورٹ پہ ڈالا ہوا ہے، آپ جورسٹ ہیں، اپینین دے دیجئے. ایسے چلیں میں ایک اور سوال آپ کا ریفریز کر لیتا ہوں. ایسے جسٹس صاحب آپ ای سی ایل پہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں؟ یس، کورٹ کیوں نہیں ڈالے گا؟ نہیں مگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو ای سی ایل پہ ڈالتا 100%. دیر یو گو. تو کورٹ نے کیوں نہیں ڈالا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ہوتا، جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے ہوتا تو ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیتا. کورٹ ان اٹس ویژن بیکاز ہی از آلریڈی آن دی ای سی ایل نا، یو کانٹ پٹ سم ہی از آلریڈی آن ای سی ایل اینڈ آن ای سی ایل. اس وقت کیوں نہیں ڈالا؟ یہ جرم اتنی سنگین نوعیت کا ہے. حقانی صاحب کے کیس میں کورٹ نے ڈالا تھا. میرا سوال یہ بالکل ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحب نے جوائن کیا کہ اجازت دیں ان کا اوپینین لے. شرمیلا بھی یہ سارا معاملہ ایک تو کورٹ کے اوپر اب انٹرپریٹیشن شروع ہو گئی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک دو ٹویٹس ہیں جس میں میاں صاحب کی بڑی تعریف کی ہے رول آف لا کرنے کے لیے. اس کا مطلب آپ نواز شریف صاحب کے سب کے ساتھ کھڑے ہیں 3 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد اس کیس کے معاملے میں. کاشف صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے فائنلی مجھے شو میں لے لیا. 8 بجے سے آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے اور ڈسکشن میں آپ نے شامل نہیں کیا. 8:42 ہو گئے ہیں. اب اگر آپ 2.5 سیکنڈ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو فائدہ نہیں. اگر آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا تھا ڈسکشن میں تو پھر آپ نہ زحمت دیتے مجھے بھی اور آپ اپنی ڈی ایس این جی بھی ویسٹ نہ کرتے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور اگر آپ نے پوائنٹ آف ویو لینا ہے گیسٹ کا تو پھر اسے لیکن آدھی شرمیلا بھی آپ نے آدھا مسئلہ تو یہیں پہ آدھا ٹائم تو آپ میرا اس طرح ضائع کر دیں گے. آپ یہ کمپلین کر کے کہ میں نے ٹائم پہ لیا نہیں. آپ کو پتا ہے ٹیکنیکل فالٹ میرے اختیار میں تو نہیں ہے. اگر میرا ٹیکنیکل فالٹ آ جاتی ہے، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، میں کیا آپ سے یہ کہوں گا کہ میری غلطی نہیں گاڑی کی. کیا بات کر رہی ہیں؟ میں 8 بجے سے بیٹھ کے آپ کی گفتگو سن رہی ہوں. آپ نے پروگرام میں انٹر بھی نہیں کیا ہے. چلیں مجھے بتائیے گا جی کیا جو بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اوپر سے شروع کرنا چاہتا ہوں. جی کیا ٹویٹ کی بات کر انہوں نے میاں صاحب کی تعریف کی. اس کا مطلب پیپلز پارٹی پہلے جو کہتی تھی 12 اکتوبر اب ساتھ کھڑی ہے نواز شریف صاحب. دیکھیں جی جہاں تک مشرف صاحب پہ ٹریزن کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل اگر ایک مقدمہ چلا ہے اور اس نہج پہ پہنچا ہے جہاں 35 تقریباً ہیئرنگز کے بعد آج یہ غداری مقدمہ جو ہے اس کی ایک چارج فریم ہوا ہے ان کے اوپر، تو اگین پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تو یہ ہے نا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے اوپر آئین کی پامالی کرنے کے حوالے سے چارج فریم ہوا ہے. یہ بھی کوئی آسان کام کسی کے لیے بھی نہیں تھا. نہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا اور نہ ہی میاں صاحب کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور پھر اس حد تک اس کیس کو لانا تھا. ابھی جو آپ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے ای سی ایل کیس کے حوالے سے اس سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ڈسکشن میں پہلے آپ نے شامل نہیں کیا. اس کورٹ نے آج اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک سٹیچوٹری کورٹ ہے اور اس کے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہیں جو ہائی کورٹ کے پاس ہیں. آرٹیکل 199 کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل پاورز انووک ہائی کورٹ کر سکتا ہے اور بالکل ڈائریکشن دے سکتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ان کا نام ای سی ایل سے نکالیں،
وہ کانسٹیٹیوشنل پاورز اس اسپیشل کورٹ کے پاس نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا, دیکھیں یہ بالکل پریسیڈنٹس ہیں کہ حکومت نے سارے جو ای سی ایل کے 99.9% جو کیسز ہوتے ہیں اس میں نام ای سی ایل حکومت ہی ڈالتی ہے. یہ بات آپ نے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ کے ڈائریکشن پہ ہوتا ہے, لیکن ٹیکنیکلی بڑا اچھا, کیونکہ ہم نے اوپر اور نیچے کے پیراز پڑھ دیے. شرمیلا بی بی, آپ نے ٹیکنیکلی بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ یہ کیس, یہ کورٹ ای سی ایل سے نام ہٹا ہی نہیں سکتا. ان کے پاس ابھی بھی ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ آرٹیکل 199 انووک کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. یہ بھی نقطہ نہیں ہے, نہیں, نام ڈالنے کا بھی اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے, نکالنے کا بھی ہائی کورٹ کے پاس ہے, اس کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. چونکہ حکومت نے ڈالا تھا, جو آرڈر ہے کہ حکومت ہی مجاز سن لیں, پھر میں واپس آتا ہوں. بڑے واضح ہے جی, کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بڑے واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کیونکہ ہم ایک اسٹیچوٹری کورٹ ہیں. وی کی ناٹ انووک آرٹیکل 199. ہمارے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل اختیار نہیں. یہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن اگین کورٹ نے اب یہ بات کہی ہے کہ حکومت کی کورٹ کے اندر بال ڈال دی ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں. حکومت تو نہیں کرے گی, حکومت تو نہیں نکالے گی. حکومت بیٹھی ہے, حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں جی, حکومت کے پاس تو ہے ہی نہیں. بڑا کلیئرلی بات کی گئی ہے کہ اٹ از ناؤ دا ہائی کورٹ وچ از گوئنگ ٹو ڈو اٹ. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ کیا ہو, امپورٹنٹ تھنگ از کیا دو قانون اس ملک میں, ایک فوجی کے لیے, ایک میرا آپ کے لیے, کیا دو قانون ہوں گے؟ کیا اگر ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں, اور ان کو تو آپ ہاسپٹلز میں رکھتے ہیں, ان کو تو آپ گھروں میں رکھتے ہیں. مجھے تو کوٹ لکھپت جیل میں رکھا تھا, نواز شریف کو اٹک جیل میں رکھا تھا, شہباز شریف کو کراچی جیل میں رکھا تھا, اس کے بعد نواز شریف کو بھی کراچی جیل میں رکھا تھا. کیا دو قانون ہے, دو ملک ہے, کہ ایک ملک ہے اور ایک قانون ہے؟ جنرل صاحب. کاشف صاحب, میں بڑے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں. حکم. معذرت کے ساتھ, جو ٹھیک ہے جنرل مشرف نے جو کچھ کیا وہ اس کا بھگت بھی رہے ہیں. آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے, لیکن ماضی میں معذرت کے ساتھ میاں صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں برتی ہے لوگوں کے ساتھ. اب اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں, ان کو بھی جیلوں میں رکھا, زبان کاٹی, بہت کچھ ہوا. ہم سب کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ ہوا, بہت کچھ ہوا. احتساب الرحمان کو کوئی بھولا نہیں ہے, نہ ہم بھول سکتے ہیں, بہت کچھ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو محترمہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے بعد اختیار نہیں, بالکل ہے, حکومت ہی ڈالتی ہے. فیڈرل انٹیریئر منسٹری ای سی ایل پہ نام ڈالتی بھی ہے اور نکالنے کا بھی مجاز رکتی ہے. بالکل نکالتی, 100% نکالتی ہے. کورٹ بھی ڈائریکشن دے گی, کورٹ بھی ڈائریکشن دے گی تو فیڈرل انٹیریئر منسٹری کو دے گی. کورٹ خود نہیں خارج کر سکتی, کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے. جنرل صاحب پہلے میں جنرل صاحب سے جواب لے لوں اس کا. کانی صاحب فوجی نہیں تھے, ان کو باہر جانے دیا تھا اور کورٹ نہیں جانے دیا. وہ واپس نہیں آئے یا نہ آئے. نہیں, یہ کہنا کہ فوجیوں کے لیے ایک قانون ہے, دوسروں کے لیے نہیں. بے نظیر صاحبہ علیل تھی تو وہ بھی مقدمے کے دوران باہر گئی تھی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حسن نواز شریف صاحب بیمار تھے اس ٹائم, وہ بھی گئے تھے. سعودی عربیہ سے باہر جانے جنرل مشرف نے ان کو دیا تھا جب وہ علیل تھے. تو پلیز اس طرح کی کیٹیگرائزیشن نہ کیجیے گا, یہ فیکٹ بیس نہیں. لیکن جب ان لوگوں کو ملک سے باہر بھیجا تھا, سزا ہونے کے بعد بھیجا گیا تھا. کون سی سزا ہونے؟ یہ تو ایگریمنٹ کے تحت گئے تھے. بھٹو صاحب نے بھی باہر جانے کی درخواست کی, ان کو جانے نہیں دیا. ایک ایگریمنٹ کے تحت گئے تھے, سزا ہونے کے بعد. ایگریمنٹ کے تحت گئے تھے. ایگریمنٹ کیا, آپ ایک کسی کو جیل میں رکھے اور اس سے جو مرضی آپ سائن کروا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی پنشمنٹس, آپ لوگوں کے طریقے, کیا باتیں ہم سے کریں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں. تہمینہ کہتی ہیں کہ جی جیل میں رکھا گیا اور اس سے جو چاہا سائن کروا لیا. ریکویسٹ کس نے کی تھی جانے نہ ہو جائے, پھر آپ ادھر وہی بات. ارے بھائی فیکٹس کی بات اگر یہ جھگڑے, اگر چیخنے ریکویسٹ تو میاں صاحب نے کی تھی کہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو. ڈونٹ گیٹ آن دی ڈیفینس. وی آر ناٹ آن دی کوئی ڈیفینسو پہ نہیں ہے, فیکٹ بیس بات. offensive نہ defensive. ہم لاجیکل ایک بات کرتے ہیں. آپ سے بڑے پاکستانی ہیں الحمدللہ. مطلب ایک کسی کی طرح کی بات نہ کریں, پاکستانی بنے. یہ سلوگنز جو ہیں اس طرح کے غلط ہیں سلوگن. الحمدللہ سب سے بڑے پاکستانی ہیں. سر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں کہا کہ حکومت اور کورٹ ملے ہوئے ہیں. میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں, ان کا
انہوں نے یہ جو باتیں مگر سچ بولیے گا, جھوٹ مت بولیے گا آپ. اور بڑا سخت الفاظ استعمال کریں. نہیں جھوٹ بولتے. نہیں ابھی انہوں نے بڑی غلط بات کی اور میں چاہوں گی کہ وہ ایکسپریس کا آپ ری پلے کریں. ان کے منہ سے اور ان کی زبان سے نفرت ہی نکلتی ہے, اور افسوس مجھے ہے کہ یہ جتنی ڈسکشن کرتی ہیں یہ نفرت کی بنا پہ کرتی ہیں. ہمیں جو پرویز مشرف کے خلاف کیس نظر آتا ہے وہ نفرت پہ بیس کیا ہوا ہے. ہاں آپ نے محبت کی تھی ہم لوگ. انہوں نے آئین نہیں توڑا سر, انہوں نے آئین توڑا نہیں. ہولڈ آن, لیٹس بی ویری کلیئر. ایک جن پہ چارج یہ لگا رہے ہیں 2007 کا, وہ ہیلڈ ان ابینس پہ چارج لگایا جا رہا ہے, توڑنے پہ نہیں لگایا جا رہا. پھر وہ بھی held in abeyance is equally No. I think we should take it out. No. یہ held in abeyance جو a ایڈ person کیا who ہے, abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts to or conspires to abrogate. یہ held in abeyance ایڈ کیا گیا تھا. یہ ایڈ کیا گیا ہے بعد میں. Yes. ٹھیک ہے جی, بالکل. یہ پہلے نہیں تھا, held in abeyance نہیں تھا. True, fact. It's a fact. Now, بات یہ ہے, نہیں بیچ میں ہنسنے کی ضرورت نہیں, کروں گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. جو یہ ڈرامے کرتی ہیں اگر میں کرنے لگ پڑوں تو یہ پھر وہ کہیں گی کہ فوجی مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیں سر. وہ تو آپ ملے ہوئے. آرگیومنٹ کمپلیٹ کر. بالکل, کیونکہ ملک میں سمجھتا ہوں کا دفاع یہ فوج ہی کر رہی ہے. اچھا, ہم بھی کر رہے ہیں, ہماری فوج ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. بالکل آپ کریں. اور فوج بھی ہماری ہے, ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں, آپ لوگ کہیں سے لے کے نہیں آتے, ہمارے ٹیکس سے تنخواہ ملتی ہے. اور ہم سے بھی ٹیکس لیتی ہیں آپ, فکر نہ کریں, ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں؟ اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ابھی آپ نے بتا دیا. اس کی طرف, اس طرف نہ جائیں, اس طرف نہ جائیں. نہیں, اب انہوں نے ٹیکس اپنے ساروں کے لیے بڑھ گئے ہیں اب یا کب, بہرحال یہ ٹیکس. شرمیلا, میں بریک پہ جانے سے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, یہ نفرت کا کیس ہے یا میرٹ کا کیس ہے شرمیلا فاروقی؟ دیکھیے, اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ میاں صاحب کی باعث انوالو نہیں ہوگی تو یہ سب غلط جھوٹ بول رہے ہوں گے. اگر میرے ساتھ وہ ہوا تھا جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے, اور میری حکومت کو اس طریقے سے میرے مینڈیٹ کو سبورٹ کر کے, آئین کو سبورٹ کر کے میرے اوپر ڈکٹیٹرشپ آئی ہوتی, تو میں تو کبھی زندگی میں, اور میاں صاحب معذرت کے ساتھ ان لوگوں میں سے ہے نہیں who forgives and forgets. لیکن اس کیس میں میرٹ بھی ہے. دیکھیں نا, آئین تو معطل ہوا 99 میں بھی ہوا 12 اکتوبر کو, اس کے بعد پھر اگین سپریم کورٹ نے تو پھر ایک بلینک چٹ دی نا کہ آپ 3 سال حکومت کریں, اس میں آپ آئین کے ترمیم کریں. پھر ایمرجنسی بھی ہوا, اب 12 اکتوبر بھی بیچ میں آئے گا, تو آپ اس کے اوپر تو مقدمہ چلا رہے ہیں. وہ 8 سال آپ کیسے کنڈون کریں؟ آرٹیکل 27AA کے اندر تو 18ویں ترمیم کے بعد اب وہ ساری جو ایک بلینکٹ ایک امیونٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک, تو میں اجازت دے, لیکن بہت سارے لوگ آ جائیں گے پھر. اور سارے لوگ آئیں گے کیا؟ اب میرا اگلا سوال, آنے چاہیے 12 اکتوبر بھی آنی چاہیے, ملوثی بھی سارے آنے چاہیے جو سارے معاملے میں ملوث ہیں. ارے شروعات تو کریں, آنی چاہیے, شروعات تو کریں. مقصد یہ ہے کہ چھوڑ دیں اس کو, پرویز مشرف کو. بات یہ ہے نواز شریف کو بھی پکڑیں. جب آیا تھا ضیاء الحق کے ساتھ تو وہ بھی وہی تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پکڑیں جو آیا تھا ایوب خان کے ساتھ, ان کا بیٹا بن کے. سو بات یہ ہے, بریک کے بعد کہاں تک جائیں اس معاملے میں؟ شروع کریں, بریک لیتے نا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کہاں تک جانا ہے, 56 تک جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین. کون کون اس میں آنا چاہیے, ذرا شروعات کریں جی. کون کون, کیا سب لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے یا آپ کو 12 اکتوبر اور کون؟ بات یہ ہے, I think the time has come کہ اس دنیا میں رول آف لا آئے. اس ملک میں سر؟ بالکل اس ملک میں, دنیا میں تو ہے نہیں, دنیا میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دنیا میں ہے. پاکستان دنیا سے علیحدہ کیسے؟ یہ وفاقی وزیروں کا کیا کریں گے جو اس ٹائم ان کے ساتھ وفاقی وزیر تھے نا, لا منسٹر 3 نومبر کا, آج آپ کا وزیر ڈرافٹ کیا تھا ایمرجنسی کی پروکلیمیشن. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں, لا منسٹر پہلے تھے, سائن کیا تھا, سائن نہیں کیا. میں آپ کو سمپل بات بتاؤں, سائن انہوں نے کروائے, کاف لیگ انہوں نے بنوائی, اس طرح رکھ کے بنوائی. مجھے اس میں کوئی نہیں, میں نہیں بنی. تو اگر آپ نہیں بنی تو باقی کیوں بن گئے ہیں؟ میں یہ سمپل آپ کو بات کر رہی ہوں. مگر پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بتائیں. ساری گیم
جو خراب کرتے ہیں, جو اس ملک کے اندر گن پھیلاتے ہیں, آر دیز پیپل جو اس ساری سچویشن کو خراب کرتے ہیں. آئی ایم سوری, مجھے پتا ہے جو لائلٹیز چینج کرواتے ہیں, جو لوگوں کو سیاستدانوں کو کرتے ہیں. They do it, but the time has come that now they have also realized. فوج has, ایک منٹ کی, میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں. فوج has realized کہ اب ہم نے ایسا گندا کام نہیں کرنا. ہم نے اس ملک کے اندر رول آف لا لانا ہے, اور ہم نے اس ملک کو ایک کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا ہے. Okay. When these decisions take place, I am very proud of my army now, because now my army is behaving like my army. Very short answer. Very short answer. Not behaving like an army which is there to hit me. بڑا شارٹ وہ سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہے, اس دفعہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کام کریں. بڑا شارٹ آنسر. گند سارا فوجی پھیلاتے ہیں. اصغر خان کیس کی پروسیڈنگز کہاں ہیں؟ جو لینے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ دینے والے بھی جواب نہیں. ایکسکیوز می دینے والوں کو بے نقاب کیا. کورٹ نے کہا پروسیڈ فرام ہیئر, اور جنہوں نے لیے ہیں سامنے لائیے. اس کو آپ نے کہاں پھینکا؟ ذرا بتا دیجئے کس تالے میں اس کو دفن کیا؟ کہیں سے تو شروع کریں, یہاں سے شروع کریں. دونوں کریں جی. نہیں, فوجی اصغر بھائی خان کہیں کیس سے تو شروع کریں. میں لینے والوں کے نام قوم کے سامنے لائیں. شرمیلا بی بی, لینے والے موجود ہیں. and then sir I'll give you the last word. شرمیلا بی بی quickly, وقت کم ہے, ذرا آپ بتائیے گا شروع کہاں سے کریں گا؟ یہ ٹھیک ہے یا 12 اکتوبر بھی ہو اور لوگ بھی آنا چاہیے اس میں؟ اور 12 اکتوبر بالکل لائیں. یہ معافی واقعی کوئی نہیں چلے گی. بالکل 12 اکتوبر کو لائیں. میں تو کہتی ہوں 12 وہ اس سے بڑا کرائم تھا. پیریڈ تھا جس کے اندر بہت سارے ایسے چلے آپ مانتے تو ہے کہ کوئی کرائم ہوا. آپ پرویز مشرف نے آئسولیشن میں تو کوئی کام نہیں کیا نا. بالکل ٹھیک. اور ظاہری بات ہے اس کی کمانڈ بھی کوئی کرتا تھا, ان کو ساتھ سپورٹ بھی کوئی کرتا تھا. اگر اب آرٹیکل 6 پہ اب پروسیڈ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو پھر آرٹیکل 6 کی تمام شکوں کو لے کے چلیں. دوسرا جو دوز ہو کولیبریٹ کرتے, ٹھیک. اور جنہوں نے 3 سال کے لیے ان کو کھلی چھٹی دی تھی کہ آئین میں جو چاہیں کر لیں, ان کو بھی لائیے. وہ تو بچا کے چلے گئے. مگر ایک بندہ ہوتا ہے لیڈر جو سارا کام کرتا ہے. ٹھیک. جنرل صاحب میرا وقت کم ہے, ذرا میں جنرل صاحب سے لیڈر کو پکڑتا. جنرل صاحب سے میں نے یہ نہیں کہا. میرا وقت ختم ہونے والا. پیارے فوجی بھائی, لیڈر پکڑا گیا, لیڈر. کاشف, میرا خیال ہے یہ پرپس لیس ہو گئی ہیں یہ آرگیومنٹس. 10,000 باری ٹاک شوز میں ہر جگہ یہ آرگیومنٹ پیش کی گئی اور اس پہ ڈیبیٹ کیا گیا. جی, یہ تو 12 اکتوبر پہ یہ نہیں جائیں.